بیک ناظرین. اچھا مفتی صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے بھی جو دہشت گردی کا ایک سلسلہ تھا سن 2001 کے بعد، اس میں بھی خیبر پختونخوا میں اور ملک کے دیگر شہروں میں، کراچی میں، لاہور میں، نہ صرف مذہبی جماعتوں کے اکابرین کو بلکہ مساجد کو خود بھی جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا. فی الحال ہم نے خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے ایک ہفتہ پہلے تقریباً دیکھا کہ ایک عالم دین کو جو ہے وہ شہید جو ہے وہ کر دیا گیا. تو یہ مذہبی جو حلقہ ہے اور ایسے اضلاع کے اندر جہاں پر مسلح تنظیموں کا جو ہے ایک انفلوئنس ہے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ان کی موجودگی ہے، وہاں سے آواز نکالنا جو ہے وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اور لوگ عمومی طور پر جو ہے وہ بات نہیں کرتے. تو سیکیورٹی کی سچویشن جو ہے اس بیانیے کے ساتھ خود کتنی جو ہے وہ تصادم میں؟ دیکھیں جی، بڑی عاجزانہ گزارش ہے کہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ سیکیورٹی کا ہے، اور سیکیورٹی کا مسئلہ بنا دیا گیا ہے. اور ہر ایک بندے کو آپ دیکھیں، بڑے سے بڑا لیڈر ہمارے ہاں جو ہے وہ اس کو اگر کوئی مسئلہ ہے ریاست سے تو اسی کا ہے کہ ہر ایک آدمی سیکیورٹی طلب کر رہا ہے، سیکیورٹی مانگ رہا ہے، ڈیمانڈ کر رہا ہے. حالات اچھے نہیں ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ بڑا زیادہ اس میں جو بڑی شدت آئی ہے وہ جب سے پاکستان افغانستان کے درمیان یہ ٹینشن بنی ہے، تو اس کے بعد تو آپ دیکھیں بالکل وہ نیریٹو بھی بدل گیا ہے. اور میں کچھ عرصہ پہلے یہ کہتا تھا کہ اب یہ لگتا ہے کہ پھر سے ایک 40-50 سال کے لیے پھر مذہب بڑی اہمیت اختیار کر گیا اس ریجن میں. ہمارا یہ خیال تھا کہ افغانستان میں امارت اسلامی کے بعد پھر حالات جو ہیں واپس وہ نارمل ہو جائیں گے اور چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی، تجارت کی طرف ہوگا، اور جیسے ہم سی پیک کی طرف بات کر رہے تھے. لیکن اب تو یہ لگتا ہے کہ پھر سے جو معاملات ہیں وہ بڑے اس طرف چلے گئے ہیں. اور یہ حالیہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں تو یقیناً کچھ چیزیں مسلکی بنیادوں پہ، اب تو میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ بھی چھڑ رہی ہیں آہستہ آہستہ. جب بھی حالات اس طرف جاتے ہیں تو پھر سارے کا سارا جو خرابیاں ہیں تو وہ یک دم سے باہر نکل آتی ہیں، اور اب یہی صورتحال ہے. دوسرا سر، میں ایک درخواست یہ کرنا چاہتا ہوں جی کہ ہمارے پڑوس میں آپ دیکھیں اتنے ہی مسائل وہاں پہ بھی ہیں. ہمارے ملک میں لگتا ہے کہ ہماری کوئی جو کہتے ہیں آزادی نہیں ہے. میں تو اس پریشانی میں ہوں کہ کس طرح آزادی نہیں ہے. جس کی مرضی، جس کا جی چاہے وہ صدر کے پیچھے بولے، وزیر اعظم کے. میرا خیال ہے جتنا فریڈم آف ایکسپریشن اس وطن میں ہے، ملک میں ہے، وہ شاید کسی دنیا کے دوسرے ملک میں ہو. ہمارے پڑوس میں کہتا ہوں کہ کوئی ایک سپیچ ایسی بتائیں کہ وہاں سے کسی نے اٹھ کے کی ہو، اپنے امیر المومنین کے پیچھے کی ہو، صدر کے پیچھے کی ہو، وزیر اعظم کے خلاف کی ہو. وہاں پہ اس کا تصور بھی نہیں ہے، گویا کہ وہ اس کو خلافت کا نام یا امارت کا نام دیتے ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے بیانیے پہ اور نیریٹو کے اوپر یا تو ہم شرمندہ ہیں یا ہم ڈرتے ہیں. اور یہاں پہ یہ جو سیاسی چپکلش ہے اور ایک دوسرے کو وہ کرنا، کارنر کرنا اور ایک دوسرے کو ٹف ٹائم دینا، اس نے بھی بہت بڑا نقصان دیا ہوا ہے. اور قومیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ جب بیانیے پہ کسی اور قوم اس بیانیے پہ متفق نہ ہو تو اٹک سے اس طرف بیانیہ ایک طرف کا ہے، نیچے آئیں دوسری طرف ہے، آگے جائیں دوسری طرف. بلوچستان میں جائیں تو وہاں کوئی دوسری دنیا جو ہے وہ لگتا ہے کہ بس رہی ہے. میرا خیال ہے کہ جب تک اخلاص نہیں ہوگا، اخلاص، ہم تو آگے، ہم تو سامنے آتے ہیں، جب میڈیا پہ بات کرنی ہوتی ہے اتنا حق اپنا ادا کرنا ہر پاکستانی کا حق ہے. ہم نے تو پاکستان چھوڑ کے کہیں نہیں جانا، ہمارے تو آباء و اجداد ادھر ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہم کسی کے کہنے پہ نہیں، میں بارہا ہر وقت اپنی گفتگو میں اس بات پہ زور دیتا ہوں کہ اہل فتاوی اور فتویٰ دینے والے کون ہیں اور ہمارے مقتدا کون ہیں پورے پاکستان بر صغیر پاک و ہند کے. تو اگر میرا شیخ الاسلام اور میرے اکابر جو کہتے ہیں، میں انہی کے منہج پہ اور انہی کے راستے پہ چل رہا ہوں، چاہے وہ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوں، مولانا عبدالحق صاحب ہوں، وہ جو فوت ہو گئے ہیں، جو زندہ ہیں، ساروں کے ساروں کا ایک ہی موقف چلا آ رہا ہے اور وہ گزشتہ 77 سال سے وہی ہے. اور ہم بھی ایک بطور طالب علم کے اپنے اکابرین اور بزرگوں کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. ہمارے آباء و اجداد نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا تھا اور انگریز
نے اسی کی پاداش میں یہاں تک کہ میرے دادا کو نکال دیا تھا پشاور سے، پھر کورٹ میں کیس لڑ کے واپس آئے. تو کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کا وہ راستہ چھوڑیں؟ اور اس ایسے بڑی چیزیں ہیں، مثالیں ہیں جو میں پیش کر سکتا ہوں. لیکن میں دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں یعنی ہمارا پڑوس ایک اسٹیبلش ملک نہیں ہے، اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ریاست نے اس حد تک اپنی چیزیں امپلیمنٹ کی ہیں، قانون کی عملداری کی کسی کی جرت ہو کہ وہ کوئی آس پاس سے کوئی گفتگو کر سکے. لیکن ہمارے ہاں آپ دیکھیں تو یہاں تو سمجھ ہی نہیں آتی. میرے جیسا بندہ جب کوئی بات ایسی کرتا ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ میرے ہی علاقے کے لوگ جب ہیں، وہ میں مشرق میں ہوں تو وہ مغرب سے بول رہا ہے یا مغرب کی طرف جا رہا ہے، تو پالیسیوں میں یا ذہن میں اتنا فرق ہے، موقف میں، اور اس نے یقیناً اس سے بڑی بددلی پیدا ہوتی ہے. زیادہ تر جو ابھی آپ اطراف کا کہہ رہے تھے، جنوبی اضلاع کا کہہ رہے تھے، بہت سے لوگ تو بیچارے میں اس طرح جانتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں بھئی ہم کس گنتی میں ہیں، اب خاموشی رکھیں جی، اوپر یہ کہہ رہا ہے، نیچے کچھ اور کو کہہ رہا ہے، اور میری اس میں کیا گنتی ہے، مجھے تو کوئی آ کے ویسے ہی کھا پی جائے گا. تو یہ سر بڑی بدقسمتی ہے، اور خدا نخواستہ ان لوگوں کے لیے بڑے سوچ و فکر کا وقت ہے کہ جن لوگوں کے پاس کوئی سیکیورٹی نہیں، وہ اس پاکستان کے شہری ہیں، وہ اس ملک میں امن چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں یہاں تجارت ہو، روزگار ہو، کاروبار ہو. تو ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جب وہ ان بڑوں کی باتیں سنتے ہیں اور اتنی کنفیوژن دیکھتے ہیں ان کے درمیان، تو یقیناً ڈس اپوائنٹ بھی ہوتے ہیں، اور بڑی بددلی بھی اس سے پھیلتی ہے، اور نوجوانوں میں بھی پھیلتی ہے. تو اگر واقعی اس قوم نے کو اپنا آپ دکھانا ہے، اس ملک کو بچانا ہے اور اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے، تو قوم کو، انٹلیکچولز کو، علماء، جتنے بھی طبقات ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کھڑے ہوں. انہوں نے ڈائلاگ کرنا ہے تب اچھا ہے، انہوں نے جو کچھ کرنا ہے، لیکن ایک موقف کے ساتھ وہ سامنے آئیں. ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہر ایک بندے کی اپنی دکان ہے، اور جو کوئی کچھ ایک بات کر رہا ہے، کوئی دوسری بات کر رہا ہے. اس کی وجہ سے سر میرے جیسا آدمی جو ہے اس کو اتنی زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، تو باقیوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے.